السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ وضو کے احکام اور مسائل سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جنہیں نواقض وضو کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے بات ہوئی تھی۔ سبیلین سے کوئی چیز خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے نشہ آور چیزوں کے استعمال سے اگر عقل پر پردہ پڑ جائے تو عقل کے فطور کی بنا پر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی گہری نیند یہ بھی نواقض وضو کا مظنہ ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کسی پردے کے بغیر شرمگاہ کو آدمی چھو لے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے ہی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ حالتیں ہیں جن میں وضو کرنا مستحب ہے۔ یعنی پچھلی جو بات ہوئی ہے ابھی، یہ 5 چیزیں اگر آپ کو لاحق ہو گئی تو وضو بنانا آپ کے اوپر واجب ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانا آپ کے لیے واجب ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں وضو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ وہ کیا حالات ہیں؟ آج کے درس میں اس کا تذکرہ ہوگا، اس کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلی چیز مستحبات وضو میں سے ہے قے کرنے سے۔ انسان کو وامٹنگ ہو جائے، وضو اس پر وضو بنانا واجب نہیں ہے، لیکن بنا لیا تو بہتر ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے ذکر الہی کے لیے۔ اللہ رب العالمین کا جب بھی ذکر کرنا چاہے افضل بہتر ہے پاکی کی حالت میں ذکر کرے۔ اس سے پہلے حدیث آپ سن چکے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ والی، ابھی وہ بھی آج کے درس میں آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو باوضو ہو کر تلاوت کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے افضل بہتر یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر کے ان سب اعمال کو انجام دے۔ واجب نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن مستحب ہے۔ اگر وہ نہیں بنایا تو گنہگار نہیں ہوگا، اگر بنا لیا تو اللہ رب العالمین اسے ثواب سے نوازے گا۔ اور تیسری جو چیز ہے جن پر وضو کرنا مستحب وہ ہے سونے سے پہلے، سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے باوضو ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی غسل جنابت کے لیے، جو وضو ہے غسل جنابت کے لیے وہ بھی مستحب ہے۔ اور اسی طرح سے ناپاکی کی حالت میں سونے یا کھانے سے پہلے، آدمی ناپاک ہو گیا ہے، ناپاکی کی حالت میں سونے اور کھانے سے پہلے، جیسے سحری کھانا ہے آپ کو تو آپ ناپاک ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ غسل لے کے اس کے بعد سحری کھائیں۔ مگر مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ اگر غسل لینے جائیں تو سحری کا وقت نکل جائے گا، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، اور ویسے کھا لیں تو یہ مستحب عمل جو ہے وہ چھوٹ رہا ہے۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو انسان سحری پہلے کر لے، اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے غسل لے لے اور غسل کر کے نماز کو آ جائے۔ بہتر یہی ہے کہ اس طرح کی حالتوں میں آدمی پاک ہو، غسل لے لے۔ تو ناپاکی کی حالت میں سونے یا کھانے سے پہلے وضو کرنا اس کے لیے، وضو کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔
ایک ہی وقت میں دوبارہ ہم بستری سے پہلے، ایک ہی وقت میں دوبارہ ہم بستری سے پہلے دوبارہ پھر اپنی بیوی سے ملنا چاہ رہا ہے تو درمیان میں وضو کر لے۔ حدیث میں اس کی حکمت بیان کی گئی ہے، فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعَوْدِ، یہ اس کے لیے نشاط پیدا کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ دوبارہ جب پھر سے اپنی بیوی سے ملاقات کرے گا تو یہ وضو اس کو فریش کر دے گا، ایکٹیو کر دے گا اسے۔ ساتویں جو بات ہے یا مستحبات وضو میں سے ساتویں جو بات ہے، ساتواں مسئلہ، وہ میت کو اٹھانے پر۔ آپ کندھا دیتے ہیں، میت کو لے کے جاتے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے وضو بنانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور اسی طرح سے ہر حدث کے وقت جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے آپ وضو بنا لیں، یہ مستحب عمل ہے۔ دلیل حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کی بنا پر تو مجھ سے جنت میں سبقت لے گیا ہے؟ وہ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے جنت میں سبقت لے گئے؟ کیا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گزشتہ شب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آواز سنی، تمہارے جوتوں کی آواز میرے سامنے آ رہی تھی۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہمیشہ اذان دینے کے بعد 2 رکعتیں ادا کی، اور جب بھی میں بے وضو ہوا ہوں فوراً وضو کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ اسی عمل کا بدلہ ہے، یعنی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بلا وضو کے رہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو بنا لیتا ہوں۔ تو اس عمل کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جوتوں کی آواز جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سبقت کر گئے بلال رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے پوچھے کہ میں نے گزشتہ رات یہ دیکھا ہے، جنت میں داخل ہوا تو اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آواز یعنی تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اس مسئلے کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، کون سا عمل کرتے ہو؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں۔ یہ بڑا فضیلت والا کام ہے، لہذا ہمیں جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آئے تو ہمیں وضو کر لینا چاہیے، بے وضو نہیں رہنا چاہیے، ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے چلیے نماز کے لیے، تو کہتے ہیں کہ ناپاک ہو، وہ غسل تک نہیں لیتے، وضو تو دور کی بات ہے، وہ سیدھے کہتے ہیں مجھے نہانا پڑے گا۔ کب نہائیں گے؟ پھر جمعہ کو نہا کے تب آئیں گے، پھر اس کے بعد شام ہوتے ہوتے پھر عشاء کی نماز کے لیے پھر ان کا غسل خراب ہو جاتا ہے، مغرب میں، عصر میں، عشاء میں پھر نہیں دکھائی دیتے ہیں، پھر کب نہائیں گے؟ اگلے جمعہ کو نہائیں گے۔ یہ مومن ہے، مومن ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہے، مومن ہمیشہ جو ہے باوضو رہنے کی عادت اس کو ڈالنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا یہ بہت آسان ہے، لیکن اس پر مداومت برتنے والے لوگ بہت کم ہیں، مداومت برتنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ یہ بہت آسان ہے وضو پر وضو کرنا یا باوضو رہنا ہمیشہ، مگر اس پر مداومت نہیں برتتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ایک مرتبہ عمل کر لیتے تھے اسے ہمیشگی اختیار کرتے تھے اور اس پر مداومت برتتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرتے اس پر مداومت برتتے تھے۔ تو باوضو رہنا ہمیشہ یہ مومن کی پہچان ہونی چاہیے، وضو پر وضو کرے، ہمیشہ باوضو رہے، جب بھی وضو ٹوٹے وضو بنا لے اور وضو کے جو آداب ہیں اس کا خیال رکھے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے مصنوعی بالوں پر مسح کرنے کا۔ بہت سارے لوگ مصنوعی بال لگاتے ہیں، بناوٹی جو بال ہوتے ہیں، سروں میں بال جھڑ جاتے ہیں جن کے، وہ بال اس وقت لگوا رہے، نیا مسئلہ چل رہا ہے۔ سر کے اندر
عورتیں بھی لگوا رہی ہیں، مرد حضرات بھی لگوا رہے ہیں، تو اس پر اگر ہم وضو کے دوران مسح کریں تو کیا مسح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مصنوعی بالوں پر اہل علم نے لکھا ہے کہ مصنوعی بالوں پر مسح کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے والے نے اپنے سر پر مسح نہیں کیا ہے بلکہ مصنوعی بالوں پر کیا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے اور انہیں اتار کر سر پر مسح کرنا چاہیے۔ جو مصنوعی بال آپ لگوائے ہیں انہیں اتار کر تب سر پر مسح کیجیے۔ اور اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ناخن پالش، نیل پالش جسے کہا جاتا ہے، اس پر وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ بہت ساری مائیں بہنیں ہیں جو نیل پالش لگاتی ہیں اور اسی طرح سے وضو کرتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں، یا تو انہیں معلوم نہیں ہے یا معلوم رکھ کر کے بھی اس طرح کا عمل کرتی ہیں، تو کیا ان کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ناخن پالش پر وضو کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ گاڑھا ہوتا ہے، اس وجہ سے پانی ناخن تک نہیں پہنچتا۔ بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جب مہندی پر وضو جائز ہے تو اس پر بھی جائز ہونا چاہیے، ناخن پالش پر بھی، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مہندی اور ناخن پالش دونوں میں فرق ہے۔ مہندی صرف ایک رنگ ہے، ایک قسم کا رنگ ہے، اور وہ پانی کو چمڑے تک پہنچنے سے روکتا نہیں، لیکن ناخن پالش یہ گاڑھا مادہ ہے جو ایک پرت جم جاتی ہے ناخن کے اوپر، وہ ناخن تک پانی کو پہنچنے سے روک دیتا ہے، ناخن پر پانی کو پہنچنے سے روکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس طرح کی اور بھی جو چیزیں ہیں جو آپ کے چمڑے کو بھیگنے سے روکے، ان پر آپ کا وضو درست نہیں ہوگا۔ صرف ایک نیل پالش ہی نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے چمڑے کو بھیگنے سے روکتی ہے۔ اور مہندی میں بھی بعض مہندی ایسی اس وقت آ رہی ہے جس کے لگانے پر اہل علم نے منع کیا، کیونکہ اس پر بھی پرت نکلتی ہے، اس مہندی پر بھی پرت نکلتی ہے۔ وہ پتے والی مہندی ہے، وہ جب چھوٹتی ہے تو پرت لے کے نہیں چھوٹتی، لیکن بعض پیکٹوں کی جو مہندی آ رہی ہے، جو کون والی مہندی آ رہی ہے، ان مہندیوں میں بعض مہندیاں ایسی ہیں جو پرت لے کے اجڑتی ہیں، تو جب پرت لے کے اجڑ رہی، اس کا مطلب آپ کے چمڑے کو بھیگنے سے وہ روک رہی ہے، پانی نہیں پہنچا رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوں اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنی عبادتوں کا صحیح طور پر ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا وضو کے جو مستحبات ہیں، مستحبات وضو، اس کا خیال رکھیے اور اس کی عادت ڈالیے کہ ہمیشہ باوضو رہیں۔ اور اسی طرح سے خواتین کے سلسلے میں جو بات آئی کہ نیل پالش یا اس طرح سے اور بھی جو چیزیں ہیں وضو چمڑے کو یا اعضائے وضو کو بھیگنے سے روکنے والی چیزیں ہیں، ان کو وضو بنانے سے پہلے دور کریں، ایسی چیزوں کے استعمال سے بچیں تاکہ ہمارا وضو، ہماری نماز، تمام چیزیں درست ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو استحباب ہے، یعنی جن چیزوں پر وضو بنانا سنت ہے، ابھی جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اس کی بھی عادت اپنے اندر ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔